نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله فضلت لك بطبع الحمد والثناء اللہ سونے دی پاک دی ذات دی ہے بے شمار درود و سلام اللہ سونے دے حبیب ساڑھے پیارے آقا مولا حضور پر نور شافع یوم النشور قرآن مجسم محسن انسانیت وجہ تخلیق کائنات خاتم الانبیاء حبیب کبریہ سیدنا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد ذات آل صحاب محات المومنین تمام انبیاء علیہ السلام تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین مجددین اسلام علماء حق فقہ اعظام محدثین مفسرین مجاہدین اسلام تمام مومنین اور جنہ بھی دل دی گہرائیاں جو رکھے آپ نے اللہ سونے دی حمد و ثنا تو بعد اللہ سونے دی عظیم بلند بارگاہ اللہ سونے دی حبیب دے وسیلہ جمیلہ نا دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کروں یہ دی گہرائیاں دے مطابق توفیق عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے قبر سرد طرح معزز حامی نرزی میں رب سونے فرمایا سورہ بقرہ 165 آیت دے اندر والذین آمنوا اشد حبا للہ اور وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے نے وہ اللہ را ٹوٹ کے عشق کر دے نے پھر عشق مولا جڑا ایمان دی روح ہے جب تک کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ سونے دے حبیب اللہ سونے دے ایمان نہ لے آئے زبانی بھی اور قلبی بھی اور جب وہ زبانی اور قلبی ایمان دل دی گہرائیوں سے لے آندا ہے تے نور ایمان ہو دے ظاہر و باطن دی ہر لہر دے اندر سما جاندہ ہے اور اندر ظلمت نو کڑ دے جی دی وجہ نہ ہر لہر دے اندر اللہ رب العزت دی چھپی محبت اگڑائیاں لہر لگ جاندی ہے مزید عمل قرآن و سنت نہ پیدا ہون والا نور دے اندر سرات کردا ہے اللہ سونے دی محبت اور وجہ جاندی ہے مزید کسی اللہ والے کو نور توحیدی نور نسبت اخذ کرتا ہے اور یہ قلب دا تعلق اپنے پیران کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نہ جڑ جاتا ہے اور یہ نور بھی مسلسل ان کی طرف آتا رہتا ہے تے اندے عشق الہی دے اندر شدت پیدا ہو جاتی ہے تے مزید جب قلبی ذکر الہی کردا ہے یا زبانی ذکر الہی کردا ہے یا سا نہ پاس الفاظ نہ ذکر کردا ہے تے اے ذکر دا نور بھی یہ نہ ملدا تے اور دے عشق جڑا ترقی لگ پیندا کرنا شدت لگ پیندا کرنا یہ جوال خانگی اور وارفتگی پیدا ہونی شروع ہو جاندی ہے کیونکہ دوام قلبی ذکر و حضور تزکیہ نفس تصفیہ قلب اور عرفان الہی یہ فرض عین ہے
جو انسان ذکر کردا ذکر قلبی کردا اللہ رب العزت دی محبت دے اندر جوش مار لگ پیندی ہے تے یہی اللہ رب العزت دی محبت یہ روح دے اندر قوت پرواز پیدا کر دی ہے اور یہ روح دے جسم تو الگ ہو کے باطن دے اندر سیر و پرواز کر دی ہے اولیاء کرام دی انبیاء علیہ السلام دی حضوریاں وچ پہنچ دی ہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حضوری وچ بھی پہنچ دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی مزید روحانی تربیت توجہات نال اور مدد نال اللہ پاک دی حضوری وچ بھی پہنچ جاندی ہے اور اتنے اللہ رب العزت نال براہ راست ملاقات نصیب ہوندی ہے اور شرف دیدار دی نعمت عظمیٰ ملدی ہے اور یہ دولت کبرا خاص الخاص اللہ والوں کو میسر ہوندی ہے جڑے انتہائی بڑے نصیبہ والے لوگ ہیں تے محبت الہی انسان دے دکھاں دا دارو ہے اور یہ محبت الہی ہی ہے جڑی انسان نو باطن دے اندر انہاں ستاں آسماناں تو گزار کے ولایت صغرا کبرا تو گزار کے ولایت علیہ کمالات انبیاء کمالات رسالت کمالات اولو العزم حقائق انبیاء اور حقائق الہیہ چو گزار کے رب دی بارگاہ تک پہنچاندی ہے اور کشفی خلق چو نکل کے انہوں کشفی خال کی کشف حاصل ہوگا علوی کشف حاصل ہوگا اور اے اللہ رب العزت خاص الخاص بندے ہیں جنہوں نے نعمت مل دی ہے اور اے شاکان مولا دے اندروں ہی اللہ رب العزت اپنے بندے اندروں ہی باطن دے اندر جڑا باطنی نظام چلتا ہے انہاں واسطے اللہ رب العزت عہدیدار چن دے ہیں نقیب نجیب اتاد ابدال کتب غوث اور یہی وہ لوگ ہیں جنہاں تے اللہ رب العزت دا خاط کرم ہوندا اور یہ باطن دے اندر بحکم الہی ڈیوٹیاں سر انجام دندے رہے تے اور اے شاکان مولا اور عہدیدار اللہ رب العزت دی محبوبیت دا مقام حاصل کر دے فردانیت تک پہنچ دے رہے اور مقام عبدیت دی نعمت انہوں نے مل دی ہے اور جو اللہ رب العزت دی طلب اور کیفیت انہوں لوگوں نے میسر ہو گئی ہے کہ باطنی دنیا دے اندر بے شمار ارواح نہ ملاقات بھی ہوندی ہے انہوں کو بڑے اللہ والے کو حفظ فیض بھی کر دوں روحاں کو تے نفس و افاق دی سیر کر دیا ہوا انسان رب سونے دی بارگاہ جلدا ہے اللہ رب العزت دا خاص کرم ہے دے ہوتے کہ جدوں کوئی سچا تعلق دلوں اللہ رب العزت اور متوجہ ہوندا تے رب سونا انہوں یہی نامات دندے رہے تے شاکان مولا اللہ رب العزت دے خاص بندے رہے فتح الربانی دے اندر لکھیا ہوا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے کہ تو دنیا اور آخرت دے وچ صرف انہیں عشق نو ہی اپنے اتنے لازم کر لا اور انہیں عشق نو ہی اپنے نزدیک ہر چیز تو زیادہ قابل اہتمام کر لے کیونکہ یہ بغیر تو کوئی چارہ نہیں کیونکہ عشق مولا ہی دین اسلام دی روح ہے اور عشق مولا ہی اللہ رب العزت دا خاص انعام ہے اور اللہ رب العزت ایسے واسطے انہوں نے نعمت عطا فرماؤں دے رہے ہیں کہ جب کوئی طالب مولا اللہ رب العزت دی محبت نہ سرشار و لبریز ہو کے دوام ذکر و حضور دے ذریعے اللہ رب العزت دی طرف قلباً متوجہ ہوندہ ہے اللہ رب العزت دے عشق نور یہ اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نور وندہ یہ اندر ایسی انگ بارد ہے کہ یہ انگ دے اندر ایسی شدت پیدا ہو جاتی ہے ایسی والہانگی پیدا ہو جاتی ہے
ایسا جنونی جوش اور جذبہ محبت کا ابھردا ہے کہ دی روح انسانی جسم دے اندر تڑپن ڈرزن لگ پیندی ہے اللہ رب العزت دی یاد اور محبت چ روندی ہے کلپڑوندی ہے اور دید مولا لئی تلاش مولا لئی یہ اندر تڑپ بج جاتی ہے تو مزید ذکر الہی کرتا ہے اور اللہ رب العزت ساری دنیا تو اپنے نفس تو آخرت تو منہ موڑ کے تنہائیاں دے وچ اپنے رب دا ذکر کرتا ہے مراقبات کرتا ہے تو پھر مراقبے دے اندر ہی یہ روح جڑی باطن چ داخل ہوندی ہے حتیٰ کہ رب سونے تک پہنچتی ہے اسے مراقبے کے بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت گل کی ہے. اقبال فرما دے نے کہ ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہو دید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کر، ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی. کہ یہ دیکھنا ہی حقیقی دیکھنا ہے کہ جدوں تک تیری اکھاں بند نہیں ہون گیاں یعنی ساری دنیا تو مکھ نہیں موڑے گا، دھیان نہیں موڑے گا. تے اکھاں چونکہ ہر ویلے ایک کیمرے کا کام کردی ہیں، ارد گرد دی چیزاں دی تصویراں دا عکس بندی کردی رہندیاں نے تے جڑیاں دا چند لمحے رہندیاں نے وہ آستہ آستہ ذہن چ ڈیزالو ہو جاندی ہے. لیکن اگر کسی چیز کی طرف انتہائی متوجہ ہو کے انسان توجہ نہ دیکھدا ہے تو وہ عکس جڑا 17 سیکنڈ تک سوچ لینا وہ عکس یہ ذہن چ بغیر اکھاں جھپکیاں اگر 17 سیکنڈ کسی چیز کو غور نال دیکھدا ہے تو وہ چیز یہ ذہن دے اتنے نقش ہو جاتی ہے. کیونکہ انسانی اکھ جڑی ہے کیمرہ تے یہ اکھاں دی جڑی چمکنا ہے اکھ دا یہ اس کیمرے چمکدی ہے تو وہ عکس اپنے اندر جذب کر لیندی ہے اور وہ تصویر انسان دے ڈیلے دے وچوں انسان دے دماغ دے اندر چلے جاندی ہے. کیونکہ یہ دیکھنا جب انسان دیکھدا ہے انسان دے اندر ہی عکس بندا اگے پھر اسے ڈیلے دے پچھلے پاسے لہراں اللہ رب العزت نے ایسیاں گدوداں رکھیاں جڑے برقی روش تبدیل کر دیندیاں اور وہ برقی رو دے ذریعے انسان دے دماغ جا کے وہ تصویر جڑی بن جاندی ہے اور پھر اپنے اثرات چھڑ دی ہے وہ اندر. باہر جب انسان رب سونے دی محبت چ مبتلا ہوندا ہے ذکر اذکار کردا فرائض دی پابندی کردا ہے زندہ دل صحیح و لقیدہ علماء حق اور مشائخ عظام دی صحبت چ بیٹھدا ہے تے مزید یہ اندر وہ صحبت نال نور آندا ہے اور یہ آہستہ آہستہ عشق مولا یہ اندر ترقی کردا ہے اور یہ وہ کیفیت حاصل ہو جاندی ہے تے اور نور توحید دے اندر موزن ہو جاندا ہے جنہی رحمانی توحید اور محمدی توحید جہاں ذکر ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسیا اور قرآن حکیم جو دسیا یہ شیطانی توحید جڑی ہے بے ادبہ دی 72 جہنمی فرقے آئی دجالیاں آئی اور دیگر غیر مذاہب جڑے نے آسمانی اللہ سونے تو بھی من دے رہے لیکن وہ توحید جڑی شرک والی ہوندی ہے وہ دے وچ دوسرے نے بھی شریک کیتا جاتا ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ توحید خالص حقیقی وہ ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات و صفات کسی نے شریک نہ بنایا جاوے. اللہ واحد اور لا شریک ہے سب تو ہمیشہ تو ہے اور ہمیشہ رہنا. تو توحید خالص نے اللہ واحد کو ملنی ہے. یہاں بے ادبہ گستاخ کو شیطان دے ایجنٹاں کو جڑے 72 جہنمی فرقے نہ کھلنے پڑی ہے. اللہ رب العزت ہے لوکاں دی صحبت تو بچائے تے جدوں انسان خلوص دل نہ رب سونے طرف متوجہ ہوندا ہے تے رب سونا اینوں دولت جڑی دندا ہے عطا کردا ہے. تذکرہ اولیاء دے اندر ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لکھیا ہے کہ عشق دی شرط یہ ہے کہ مشروق دے نال تیرے اندر کوئی ارادہ باقی نہ رہے نہ یہ چھڑ کے دنیا یا آخرت دی کسی مخلوق دے وچ مشغولیت ہوگی. یعنی اگر آپ دسنا ہے چاہ رہے حضور غوث پاک یہ مفہوم یہ ہے کہ اگر انسان دنیا آخرت یا کسی بھی مخلوق دے اندر دی طرف دھیان کردا وہ دے اندر مشغول ہوندا تے یہ عشق دے خلاف ہے.
شرط عشق کے خلاف ہے. عشق کی شرط یہ ہے کہ صرف اور صرف انسان دے قلب و ذہن دے اندروں ہر طرح دی خلقی تعلق خیال اور دھیان ختم ہو جائے اور پھر ہی اللہ رب العزت طرف قلب متوجہ ہوئے پاکیزہ قلب نہ. کیونکہ پاکیزہ قلب تا ہی ہوگا یعنی جڑا قلب جنہوں فنا دی کیفیت حاصل ہو جنہوں اسی فنائے قلب آنے ہیں. فنائے قلب بھی تا ہی انسان کو میسر ہو اگر فنائے نفس حاصل ہے کہ نفس دے اندر کوئی خواہش نہ رہے, ہر خواہش دے اندر ختم ہو جائے. ملکہ دی زندگی ادھا دی ہو جائے جو میں پیدائش تو پہلا نہیں ہے کہ سر تو پیروں تک کیے تقدیر مولا بن جائے اور ارادہ الہی بن جائے, مرضی مولا بن جائے, سراپا اللہ رب العزت طرف متوجہ ہوئے تو انشاءاللہ پھر جدوں ایک کیفیت ہوتی ہے اپنے تمام معاملات کو اپنے اللہ طرف متوجہ کر دے انسان چھڑ دے اپنے سارے معاملات اپنے اللہ دے حوالے کر دے. اللہ رب العزت دے سارے معاملات درست کر دے اور آستہ آستہ انہوں اپنی بار کا تک رسائی دے رہے. تذکرہ علیہ نے لکھا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمان دیا ہے کہ اللہ رب العزت عشق کوئی آسان کام نہیں ہے کہ ہر کوئی دعویٰ کرتا پھرے. عشق مولا اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے اور اللہ سونا اپنے خاص بندیاں کو عطا کرتا ہے. اسے فتح ربانی دے اندر ہی لکھا ہے کہ حضرت غوث پاک فرما دے ہیں صحیح عشق جہاں تغیر نہ آئے وہ صرف اللہ دا عشق ہے. اللہ رب العزت دا یعنی دا وضاحت اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ دا عشق سچا وہ ہے کہ جہاں کسی بھی طرح کی کدے تغیر نہ آئے تو پھر واپسی نہ ہوئے. یہ سچے عشق کی علامت. اسے واسطے سچے اللہ والے کدے بھی اللہ رب العزت دی محبت جو مبتلا ہو کے کدے واپس نہیں جاتے, وہ رب سونے طرف بندے چلے جاتے ہیں. اور یہ محبت اینی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ نہ دنیا دی ملامت تے اثر کرتی ہے, نہ لوگوں دی مخالفت اثر کرتی ہے اور نہ یہ کدی کوئی خاص غلبہ پا سکتی ہے. اور یہ محبت جڑی ہے اینی شدت اور جنون اختیار کر لیندی ہے. حضرت شاہ منصور ہوں جہدے بارے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری گل کیتی ہے. منصور ہوا لبے گویا پیام موت, منصور ہوا لبے گویا پیام موت, اب کیا کسی کے شک کا دعویٰ کرے کوئی کہ جب محبت اپنے کمال نو پہنچ دی ہے تو پھر وہ واسطے قتل ہے, پھانسی ہے. جو شاہ منصور نو حضور سلطان باہو رحمت اللہ نے تائیں فرمایا سی کہ منصور جے چک سوڑی چڑھے جڑے واقف کل اسرارہ ہو. یہ دنیا دے ظالم جڑے ہیں برداشت نہیں کرتے سارے پروگرام میں. تذکرہ فتح ربانی دے اندر ہی لکھا کہ حضرت غوث پاک فرما دے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نال محبت عشق کرو وہی نعمت والی وجہ نال جنہوں وہ تہاڈی غذا بناوندا ہے, اور میرے نال عشق کرو وہی وجہ اس لیے کہ اللہ میرے نال محبت کردا ہے کہ اللہ رب العزت نال عشق کرو. نعمت کہ تمہیں رب سونا اینی نعمت اندر دا مفہوم میں سے حدیث پاک دا ہے کہ رب سونا کتنے انعامات دیتا ہے انسان نو, انسان تو گڑ ہی نہیں سکتا. اور کتنے وہ کرم اگر انسان غور کرے اپنی زندگی دے اتنے پیدائش تو لے کے بڑھاپے تک, ظاہر تو لے کے باطن تک, اور اپن اندر دی دنیا اور یہ پوری کائنات دے اندر جس لئے غور کرتا ہے تو پھر انہوں حقیقت سمجھ آتی ہے کہ واقعی رب سونا اپنے بندے نال کتنی محبت کرتا ہے. تو بندے دا بھی حق بنتا ہے کہ اگر کامیابی چاہتا ہے رب بھی یہی چاہتا ہے کہ بندہ میرے نال محبت کرے, عشق کرے. لیکن یہ واسطے فتح ربانی دے اندر حضرت غوث پاک فرما دے ہیں لکھیا فتح ربانی کہ اللہ رب العزت عشق اور غیر دی محبت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. ایک دل وچ ایک ہی چیز رہ سکتی ہے, یا خالق دا عشق یا مخلوق دی محبت.
تے جب تک انسان اپنے دل چوں مخلوق دی محبت تعلق خیال نہیں کرتا اس وقت تک اللہ رب العزت دے عشق دا نہ کمال حاصل ہوتا نہ ترقی حاصل ہوتی ہے، نہ یہ اندر چھپے ہوئے اندرونی جوہر اور صلاحیتیں جڑیاں نکھر دی ہیں، نہ ہی یہ کفر شرک بدعات رخصت نفسانی تعویلاں غیر شرعی رسم رواج عادتاں حرام جھوٹ انتقام چغلی ریاکاری خود غرضی کنجوسی نشہ تکبر جوا خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی بے پردگی سود ناچ ساد گانا نفرت فاشی نجوم کوڑا رشوت بے رحمی فراڈ نا امیدی فضول گوئی اور ادھر یہ دیگر جنیاں بھی منفی عادتاں ادھر تو نکل نہیں سکتی ہیں، وہ اسی صورت ہی نکل لگی ہیں کہ اگر اللہ رب العزت دی سچی محبت اپنے اندر بسائے گا تو پھر انشاءاللہ کامیاب ہوئے گا۔ تو عشق مولا ہی ایسی ایک نعمت ہے جڑی انسان نو اسفل سافلین چو کٹ کے آسان تقویم دیا بلندیاں تک پہنچا دندی ہے۔ تو عشق مولا ہی جڑا اندر دی آبیاری کردا ہے، انسان دے اندر نکھار پیدا کردا ہے، قلب دی صفائی کردا ہے، نفس دا تزکیہ کردا ہے، رب سونے دی بارگاہ تک لے جاندا ہے اور دی نشو و نما اور پرورش کردا ہے۔ عشق الہی وہ انسانیت ساز پروگرام ہے جڑا اینو حقیقت الحقائق تک پہنچاوندا ہے۔ تے اے اودوں ہی حاصل ہو جدوں انسان فنا عجز اور نیستی دی کیفیت تو گزرے گا تے اور روحانی تغیرات دے جدوں گزردا ہے اور انہوں نے کسی طرح بھی کوئی اثر نہ لوے۔ روحانی ارتقا حاصل کرنے واسطے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت دی سچی محبت اپنے اندر پیدا کرے اور وہی آبیاری کرے، عمل قرآن و سنت نہ، دوام ذکر و حضور نہ، اور صحیح العقیدہ زندہ دل با عمل منتقی علماء و مشائخ کی صحبت نہ۔ تے جدوں انسان دے اندر نور پیدا ہوندا ہے عشق الہی دا اور یہ ترقی کردا ہے تے پھر الحمدللہ دنیا دی کوئی باطل قوت یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اندر اللہ خناس بھی یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جتنیاں بھی شیطانی قوتاں نے جنات ارواح خبیثہ آیا اور وہ چیلے کاٹے اور باطل قوتاں کوئی بھی تجالی یہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں، اور سچا مومن ہر شیطانی قوت دے کے سیسا پلائی دیوار بن جاتا ہے۔ انسان چاہیے کہ سچے دل نہ اللہ رب العزت دے عشق نو ترقی دے تقویت دے اور کمال تک پہنچائے، اور یہی ایڈی زندگی دا مقصد ہے دنیا دے بھیجن دا بھی۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اسی واسطے بنایا کہ میرے نہ محبت کرے عشق کرے، تے رب سونا دا ہر وقت اپنے ہر بندے کی طرف بڑی محبت بھری نگاہ نہ دیکھدا ہے، اور بندیاں نہ کئی گنا زیادہ اللہ رب العزت ہر بندے نہ اچھے یا بڑے نہ محبت پیار کردا محبت کردا ہے۔ تے اس واسطے اللہ رب العزت کم و بیش انسان دے دل دے اندر 24 گھنٹے 360 باری الہام بھی کردا ہے کہ بندیا میرے راستے سے چل اور کامیاب ہو جا، لیکن بندے اندر جو ظلمت ہوندی ہے اس واسطے اللہ رب العزت دے اس الہامی کیفیات دی طرف غور نہیں کردا، اور الہامی نور جڑا ہے اندر ہی بکھر جاتا ہے۔ ظلمت دی زیادتی دی وجہ نہ ذہن دی سکرین دے ہوتے وہ مکمل صحیح نقشہ نہیں بنتا، تے جی بھائی نہ ادھر متوجہ نہیں ہوتا۔ یہ دنیا دی محبت اس طرح سب تو بڑی رکاوٹ ہے۔ جب تک انسان دنیا دی محبت چوں نہیں نکل جائے گا اس وقت تک انسان اس نعمت نو حاصل نہیں کر سکتا، نہ ترقی دے سکتا ہے۔ تے الحمدللہ یہ نور الہی ہے جو دنیا جہان دی شیطانی قوت سر جادو ٹوڑے وغیرہ یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیوں کہ اللہ رب العزت دی مدد دے نال ہوندی ہے، انبیاء علیہ السلام دی مدد دے نال ہوندی ہے، اللہ سونے دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد دے نال ہوندی ہے، اور نیک ارواح دی مدد دے نال ہوندی ہے۔ اس واسطے دنیا دی کوئی شیطانی قوت دا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تے اللہ رب العزت دی محبت جو ترقی کر دی ہے، دنیا دی محبت خود میں خود ادھر ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا دی محبت ایک ایسی زہر ہے جڑی انسان نو تباہ و برباد کر دی ہے، تے لیکن سارے کام بغیر رب سونے دی مدد تو ہو نہیں سکتے۔ اس واسطے انسان نو چاہیے کہ راتاں تنہائیاں دے وچ رب سونے اگے روئے گڑ گڑائے گریازاریاں کرے اور اللہ رب العزت دی مدد طلب کرے کہ رب سونے مینوں بچا نفس تو شیطان تو دنیا تو،
تاکہ میں اپنی زندگی دے مقصد حیات نو حاصل کر کے تیری بارگاہ تک پہنچا۔ آج دی سارے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے اللہ رب العزت دی محبت دی اس نعمت دی قدر کریے، دی آبیاری کریے، پرورش کریے، نشو و نما کریے، اللہ رب العزت دے دس طریقے دے مطابق چلیے، قرآن اور سنت دے ہر حکم تے عمل کریے اور اپنے مقصد حیات رب سونے دی بارگاہ تک رسائی نو حاصل کریے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دعا ہے کہ اللہ سونے ایسی دا بڑے حقیر، پر تقصیر، خطا کار، عاجز، مسکین، کمزور انسان اپنے پیارے نبی دا صدقہ اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سانو اپنی اس نعمت نو حاصل کرنا، اپنی بارگاہ تک رسائی دی توفیق عطا فرما۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا